جو جب ہماری میڈین نرو پر پریشر پڑتا ہے ٹھیک ہے، تب یہ جو ہے مطلب ہم لوگوں کو مطلب فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے، یہ تب ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کارپل ٹنل جو ہے ایک نیرو پیسج وے ہے ٹھیک ہے، یہ بونز اور لیگامنٹس کے مطلب کہ سراؤنڈڈ ہے، اور یہ ہماری ہینڈ کی جو ہے وہ پام سائڈ کے مطلب کہ سراؤنڈڈ ہے۔ جب میڈین نرو کمپریس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ مطلب نا ہاتھوں میں جو ہے وہ نمنس سے فیل ہوتی ہے، ٹنگلنگ فیل ہوتی ہے، ویکنیس ہوتی ہے ہمارے ہینڈ اور آرم میں۔ اگر ہم لوگ اس کے سمٹمس کی بات کریں، ٹنگلنگ یا نمنس وغیرہ ہوتی ہے، پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ اس کے ہاتھ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، درد بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ تھم اور انڈیکس فنگر آ جاتی ہے، مڈل اور رنگ فنگرس جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، لیکن لٹل فنگر جو ہے وہ اس کا اتنا جو ہے وہ اس پہ ٹنگلنگ مطلب فیل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے پیشنٹ ایسے سینسیشن فیل کرتا ہے جیسے کہ اس کی فنگرس میں جو ہے وہ الیکٹرک شاک ٹائپ جو ہے وہ سینسیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ یہ سینسیشن جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، یہ رسٹ سے لے کے آرم تک جاتی ہے۔ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی رسٹ سے لے کے آرم تک جو ہے وہ اس میں ٹنگلنگ نمنس فیل کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو موسٹلی سمٹم تب فیل ہوتے ہیں جب اگر وہ کوئی فون یوز کر رہا ہو، نیوز پیپر پڑھ رہا ہو ٹھیک ہے، یا جب سو کے ایک دم اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھوں مطلب اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ اس کے جو ہیں وہ سن ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے پیشنٹ کیا کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو شیک آؤٹ کرتا ہے اپنے ان سمٹمس کو ریلیو کرنے کے لیے، اپنی نمنس کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ہے سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ ویکنیس فیل کرتا ہے اپنے ہینڈس میں ٹھیک ہے، اس کو اگر کوئی چیز پکڑنے میں جو ہے اس کو مشکل پیش آتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ تب اس کے جو ہے مسلز وغیرہ جو ہیں ان کے میڈین نرو کے جو پنچنگ ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی میڈین نرو جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو اس کو جو ہے وہ کچھ اس چیز میں پکڑنے میں یا اس کو جو ہے وہ مشکل آتی ہے، یا وہ اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ نمنس فیل کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کی کاز کی بات کریں، کارپل ٹنل سنڈروم یہ ہے کہ جب بھی پریشر پڑے گا میڈین نرو پر، میڈین نرو کیا ہے، میڈین نرو جو ہے یہ رن کرتی ہے فور آرم سے لے کے رسٹ تک ٹھیک ہے، ہینڈ کی رسٹ تک۔ یہ پرووائڈ کرتی ہے سینسیشن ہماری تھم کی پام سائڈ کو اور فنگرس کو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سگنلس پرووائڈ کرتی ہے، یہ نرو سگنلس ٹھیک ہے پرووائڈ کرتی ہے مسلس کو موو کرنے کے لیے اراؤنڈ دا بیس آف دا تھم۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز سکویز یا اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہماری میڈین نرو کو جو ہے وہ اریٹیٹ کر رہی ہے کارپل ٹنل اسپیس میں، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ کارپل ٹنل سنڈروم ہو سکتا ہے۔ اس میں رسٹ فریکچر جو ہے وہ نیرو ہو جاتی ہے، اریٹیٹ کرتی ہے نرو کو، جس کی وجہ سے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے رسٹ سے لے کے یہ کیا ہوتا ہے کہ پریشر سا فیل ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے، اس پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سویلنگ ہو سکتی ہے، انفلیمیشن ہو سکتی ہے۔ اگر رسک فیکٹرز کی بات کریں تو رسک فیکٹرز میں جو ہے وہ اناٹمک فیکٹرز آ جاتے ہیں، ڈسک فریکچر یا ڈسکولیشن کہہ لیں یا ایتھرائٹس کہہ لیں، یہ کیا کہتا ہے ڈیفارم کر دیتا ہے ہماری رسک کی جو اسمال بونز ہیں ٹھیک ہے، ان کی اسپیس کو الٹر کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ تب پریشر پڑ جاتا ہے پھر میڈین نرو پر۔ اس کے بعد نرو ڈیمیجنگ کنڈیشن آ سکتی ہے، کچھ کرونک النیس ہیں جیسا کہ ڈائبٹیز ہے، اس میں جو ہے وہ نرو ڈیمیج کا رسک جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے، جس میں جو ہے وہ ڈیمیج آ جاتا ہے ہماری میڈین نرو کا۔ انفلیمیٹری کنڈیشنز میں رومیٹائڈ آرتھرائٹس آ جاتا ہے، کچھ دوسری کنڈیشنز آ جاتی ہیں جن میں انفلیمیٹری کمپوننٹ ہے جو افیکٹ کرتا ہے ہمارے ٹینڈنس کی لائننگ کو جو رسٹ میں، اور یہ پریشر پٹ کرتا ہے آن دا میڈین نرو۔ کچھ میڈیکیشن سے جیسا کہ کچھ لوگ ہیں وہ یوز کرتے ہیں کچھ میڈیسن جیسا کہ انیسٹروزول ہے، یہ ڈرگ ہے جو بریسٹ کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہے، یہ بھی رسک فیکٹر ایک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اوبیسٹی ہے، اوبیسٹی کے لیے کچھ جو لوگ میڈیسن یوز کر رہے ہیں، یا اوبیسٹی جو ہے ایک رسک فیکٹر ہے کارپل ٹنل سنڈروم کے لیے، جو پیشنٹ جو ہے وہ ابیز ہیں ان میں بھی جو ہے یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے باڈی فلوئڈ چینجز آ جاتے ہیں، فلوئڈ ریٹینشن جو ہے وہ انکریز کر دیتا ہے پریشر کو ود ان دیٹ کارپل ٹنل، یہ اریٹیٹ کرتا ہے ہماری میڈین نرو کو، یہ کامنلی جو ہے وہ ڈیورنگ پریگنینسی یا مینوپاز کے دوران ہو سکتا ہے۔ کارپل ٹنل سنڈروم جو ہے یہ ایسوسیٹڈ ہے ود دی پریگنینسی ٹھیک ہے، اور جب پریگنینسی آفٹر ڈلیوری جو ہے یہ اس کے جو ہے وہ بیٹر ہوتی جاتی ہے، لیکن موسٹلی پریگننٹ وومنس کو بھی جو ہے وہ فیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ میڈیکل کنڈیشنز کی بات کریں تو جیسے کہ مینوپاز تھائرائڈ ڈس آرڈر ہے، کسی قسم کا کڈنی فیلئر ہے، یا جو ہے وہ لمفیڈیما ہے، یہ انکریز کر سکتا ہے کارپل ٹنل سنڈروم کے چانسز کو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ورک پلیس فیکٹرز، ورکنگ اگر کوئی جو ہے ایسی ریپیٹیٹیو فلیکسنگ ہو رہی ہے یا کوئی وائبریٹنگ ٹولز ہیں تو وہ بھی ہماری رسٹ کو جو ہے وہ اس پہ پریشر پڑ سکتے ہیں ہماری میڈین نرو پر، اور یہ جو ہے اسپیشلی اگر یہ تب ہوتا ہے اگر ہمارا جو مطلب جہاں پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اگر کولڈ ہے۔
اب ہم یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی فورس کو ریڈیوس کریں یا گرپ کو جو ہے وہ ریلیکس رکھیں. اگر تو آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس میں کیش رجسٹر یا کی بورڈ ٹائپ کوئی کام ہے, ٹھیک ہے, تو کیز کو جو ہے وہ سافٹلی ہٹ کریں. پرولونگ جو ہینڈ رائٹنگ کے لیے جو ہے وہ بگ پین یوز کر لیں, ٹھیک ہے, سافٹ گرپ اڈیپٹر یوز کر لیں یا فری فلوئنگ انک یوز کر لیں. ٹیک شارٹ فریکوینٹ بریکس, جینٹلی جو اسٹریچ کریں, بینڈ کریں اپنے ہینڈس ریسٹ کو پیریوڈیکلی, ٹھیک ہے. الٹرنیٹ کریں اپنے ٹاسک کو اگر تو پاسبل ہے. اسپیشلی امپورٹنٹ ان کے لیے جب اگر کوئی ایسا اکوپمنٹ ہے جو جس میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ فورس لگانی پڑ رہی ہے, تو آپ اس پہ جو ہے وہ مطلب کہ کم فورس لگائیں کہ جس میں آپ کے ہینڈ کو اتنی فورس نہ لگانی پڑے کہ پھر اس میں آپ کو جو ہے وہ پین وغیرہ فیل ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی اس کے بعد ریلیکس پوزیشن جو ہے, اس کے لیے ریلیکس میڈل پوزیشن بیسٹ ہے. اپنے کی بورڈ کو اپنی ایلبو کی ہائٹ پہ رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنے پوسچر کو جو ہے وہ امپروو کریں. انکریکٹ پوسچر سے بھی جو ہے وہ مطلب یہ کاز ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ افیکٹ کر سکتی ہے ہمارے رسٹ کو, فنگرس کو, ہینڈس کو, جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیک پین بھی ہو سکتی ہے. اپنے جو ہے اس کے بعد پریونشن میں آ جائے گا کہ اپنے کمپیوٹر ماؤس کو چینج کریں. آپ مطلب شیور ہونا چاہیے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ماؤس ہے وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے اور وہ آپ کی رسٹ کو جو ہے وہ اسٹرین نہ کرنا پڑے یا زور نہ لگانا پڑے. اس کے بعد اپنے مطلب ہاتھوں کو جو ہے وہ گرم رکھیں, کیونکہ اگر تو کولڈ انوائرمنٹ میں ہی موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں جو ہے وہ جیسے کہ سردیوں میں پیشنٹ کو فیل نمنیسی اور ہاتھ سن سے اور رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہے کہ آپ کو اپنا جو روم کا ٹمپریچر ہے وہ بھی جو ہے وہ مطلب کہ ہاٹ ٹمپریچر ہو. اگر تو آپ ٹیمپرامنٹ کو اپنا جو ہے ٹمپریچر اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے ڈیورنگ ورک, تو پھر آپ کے جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فنگر لیس گلوز یوز کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو, اپنی رسٹ کو جو ہے وہ وارم اپ کرنے کے لیے. اوکے سر, تھینک یو.